بالکل صحیح ہو گیا سر. ابھی نا آپ نے نمبرز کی بات کی تو یہ کہا جاتا ہے کہ لیلۃ القدر کو طاق راتوں میں جو ہے وہ تلاش کرو. بالکل ایسے اس ہی کے پیچھے بھی کوئی راز ہے؟ بالکل اس کے پیچھے دیکھو راز یہی ہے کہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت کا کام کیا ہے کہ نبوت اللہ کے قریب کرتی ہے. ٹھیک ہے. کوئی شک وَيُعَلِّمُهُمُ نہیں. الْكِتاب کہ میں ان کو تعلیم دیتا ہوں کتاب کا والحکمہ اور حکمت سکھاتا ہوں. یہی جملے عیسیٰ علیہ السلام کے انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ. ٹھیک ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْحِکمہ کہ اللہ نے مجھے جو ہے وہ نبی بنایا, مجھے کتاب دی ہے اور جو ہے وہ اللہ کا بندہ ہوں, اور جو ہے وہ اس نے مجھے حکمت سکھائی ہے. سرور انبیاء بھی یہی ہے, انا بشر مثلکم, میں تمہارے جیسا بشر ہوں. لیکن تمہارے جیسا بشر کا مطلب یہ تھوڑی ہے یعنی اب میرا ایک دوست ہو وہ کمشنر ہو تو کہے کہ شاہ جی میں تو ڈیر گئی ہیں تو میں اس کو کہوں گا کہ چلو آج تو بعد کمشنر میں تسی جاؤ. جس کو اللہ نے ڈیزگنیٹڈ کیا ہو وہ وہی رہتا ہے نا, ہم تو نہیں ہو سکتے ان جیسے. ایسی ہماری اوقات حیثیت کیا ہے؟ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ انا بشر مثلکم, یہ تو نہیں فرمایا تم میرے جیسے ہو. بلکہ ایک موقع کے اوپر جب یہ روزوں کا ذکر ہو رہا ہے تو روزوں میں ایک اور حدیث یاد آ گئی. تو سرور انبیاء اس وقت رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے, تو سرور انبیاء چونکہ غار حرا میں چلے جاتے تھے اور 10 دن 15 دن آپ وہیں رہتے تھے, جو لے جاتے تھے یا 3 دن 4 دن 5 دن. تو صحابہ کرام نے کوشش کی کہ جیسے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ رکھتے ہیں ان کو فالو کیا جائے. تو انہوں نے روزہ رکھنے کی کوشش کی, طبیعت خراب ہو گئی. تو آپ نے اس ضمن میں حدیث ہے جس کے اوپر مشکات شریف میں بھی یہ لکھا ہوا ہے اور دارمی نے اس کے اوپر بہت کام کیا. تو رسالت مآب نے کہا تھا کہ تم جو ہے ایسے روزہ مت رکھا کرو, مجھے تو میرا اللہ کھلاتا اور پلاتا ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. پھر ایک اور جو ہے وہ ایک حدیث ہے جس کے بارے میں جو ہے وہ ابن ماجہ نے بھی روایت کی ہے کہ سنو ہم تمہارے جیسے نہیں. کہیں لوگوں نے ذکر کیا اور سرکار ختمی مرتبہ عموماً آپ کو نا جلال نہیں آتا تھا, لیکن جب آتا تھا نا تو پھر کچھ وجہ ہوتی تھی تو آتا تھا. اس میں سرکار کے جو جملے ہیں وہ حدیث میں پڑھتا ہوں تو میں ڈر جاتا ہوں. سنو ہم تمہارے جیسے نہیں, نہ ہم تمہاری طرح پیدا ہوتے ہیں نہ ہم تمہاری طرح مرتے ہیں. اور اس کے ضمن میں جو ہے اگلے جملے جو ہیں وہ مولا کائنات کے, یعنی یہاں تک یہ حدیث ہے کہ ہم نہ تو ہم تمہاری طرح پیدا ہوتے ہیں نہ ہم تمہاری طرح مرتے ہیں. یہاں پہ یہ حدیث ختم ہو جاتی ہے. پھر جب مولا کائنات سے یہ سوال ہوا تو پھر اس حدیث کے آگے جو جملے ہیں نا وہ جو مولا کائنات کا قول ہے, یعنی کچھ لوگ اس کو ضعیف اس لیے کہتے ہیں کہ یہ دونوں حدیثیں جب ملا کے پڑھتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں یہ حدیث میں نہیں ہے. اوکے. حدیث میں اضافی چیزیں جب ایڈ ہوتی ہیں تو جب اس کو پڑھا جاتا ہے کہ جی یہ جملے تو حدیث میں نہیں ہیں, صحیح, تو باقی جملہ جو ہے وہ تو ہے نا, ٹھیک اس کو یعنی اب ملا کے پڑھیں گے تو پھر وہ چیزیں. مولا کائنات سے جب یہ ذکر ہوا تو مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں جملہ ہے یہی جملے کوٹ کیے کہ رسالت مآب نے فرمایا تھا سنو ہم تمہارے جیسے نہیں, نہ ہم تمہاری طرح پیدا ہوتے ہیں نہ ہم تمہاری طرح مرتے ہیں. اور اگلا جملہ جو ہے تم نجاست کے ڈھیر سے جنم لیتے ہو اور ہم جنم دیتے ہی نماز پڑھنے والیوں کی اولاد ہے. ان کے ساتھ یہ جو ہوتے ہیں نا چیزیں جو نیگیٹو جو ہوتی ہیں وہ نہیں ہوتی. بطول کا کانسیپٹ کیا ہے؟ بی بی مریم سلام اللہ علیہا جب عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے تو اس کے بعد آیت جو ہے وہ کیا کہتی ہے کہ کھاؤ پیو اللہ کا شکر کرو اور سجدہ کرو اللہ کو. ایسے ہی ٹھیک ہے. تو اس حالت میں تو نماز ہوتی نہیں, کون سا سجدہ؟ یعنی ان کے اوپر اس کیفیت کا اطلاق نہیں ہوتا جو ہماری پیدائش کے وقت ہوتا ہے. وہ ایکسٹرا آرڈنری کنڈیشنز ہیں. اسی طرح مولا کائنات کا ظہور ہے خانے کعبے میں, تو کیا ایسی کنڈیشنز تھیں؟ وہ پاکیزگی کا گھر ہے, وہ نزول ہوتا ہے, وہ ایسے نہیں ہے. یہ مولا کائنات کا جملہ سمجھیے, اس کے پیچھے بہت راز ہے. ہم اس کو نا عقیدوں میں بند کر دیتے ہیں کہ جی یہ شیعہ دا ہے, جی یہ سنیاں دا ہے, جی یہ وہابیاں دا ہے. سر دین نہ سنیوں کا ہے نہ شیعوں کا ہے نہ وہابیوں کا ہے نہ کسی اور کا ہے. دین سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. جو رسول اللہ کے گھر کا وفادار ہے وہ ہے, جو رسول اللہ کے گھر کا وفادار نہیں ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے, جو مرضی ہو جائے. سیدھی سی بات ہے. اب یہ جو کانسیپٹ ہے جو مولا علی نے کہا تھا کہ ہم جب نماز جنم دیتے ہی نماز پڑھنے والیوں کی اولاد ہے, تو بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا کی ایک روایت ہے
کہ جب سرور انبیاء دنیا میں تشریف لائے تو میں نے سجدے میں سر رکھا اور اللہ کا شکر ادا کیا. بی بی فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا، مولا علی کی والدہ مطہرہ جو خانہ کعبے میں، تو اس وقت ان کے بھی جملے ہیں کہ میں نے خانہ کعبے میں جو ہے وہ اللہ کی اطاعت میں زمین پہ سر رکھا. سجدے کا کانسیپٹ تو تھا نا، باقاعدہ نماز اس طرح نہیں تھی، لیکن یہ تو سجدے کا کانسیپٹ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تھا، حضرت آدم سے تھا. بالکل اللہ کے سامنے اپنے سر کو زمین پہ رکھنا جو ہے یہ تو عبادت کا حصہ تھا نا. اس وقت نبی بھی ایسے کرتے تھے. تو یہ تو وہ بی بی آمنہ نے بھی وہی کیا. نماز بھلے فرض نہیں ہوئی تھی، لیکن وہ دین اس وقت اسلام بھی باقاعدہ اعلان نہیں ہوا تھا، لیکن اللہ کہتا ہے نا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اگر کوئی دین ہے تو وہ اسلام ہے. تو اس وقت بھی ابراہیم علیہ السلام کا دین کون سا تھا؟ وہی اسلام کا ایک اولڈر ورژن تھا. آدم علیہ السلام کا دین کون سا تھا؟ وہی اسلام کا ایک اولڈر ورژن تھا. اور اسلام جو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ہے وہ اس کا فائنل ورژن تھا. تو وہی ایک دین، کردگار تو وہی ایک اللہ ہے، وہی ایک اللہ ہے جس کی توحید کا ذکر ہے. تو یہ جو رات ہے، یہ جو حجاب ہے، اس سے روشنی کی طرف جانے کا جو سفر ہے وہ سورہ قدر ہے. اب آپ نے جو کویشچن کیا اس کی طرف آتے ہیں کہ طاق راتیں. یہ لمبا ہو گیا تھوڑا سا اس کے اوپر آتے ہوئے، لیکن طاق راتیں، تو طاق راتیں آئیڈینٹیکل ہوتی ہیں، آئیڈینٹیکل، جس میں دوئی نہ ہو. توحید کا کانسیپٹ کیا ہے؟ یکتائی کا. 1 3 5 7 9 ان میں کوئی ڈویلٹی نہیں ہے. یہ اپنی ذات میں علیحدہ ہے، یہ اپنی ذات میں علیحدہ ہے. اور جو 2 پہ تقسیم ہو جائے جس میں دوئی ہو وہ ایون نمبرز ہیں. آڈ نمبر کی طاقت اور ہوتی ہے، میں نمبرز کا آدمی ہوں. آڈ نمبر کی طاقت اور ہوتی ہے، ایون نمبرز کی طاقت اور ہوتی ہے. آڈ نمبر کی انرجی اور ہوتی ہے، ایون نمبرز کی انرجی اور ہوتی ہے. اچھا 10 راتیں، پھر سورہ فجر میں والفجر ولیال نشر، 10 راتیں. آخری عشرے کی 10 راتوں میں سے 5 میں تلاش کرنا ہے. اللہ اور رسول کا مرجر کیا ہے؟ 5. یہ کوئی انسیڈنس ہے نہیں، اس میں پھر اس میں کہا جاتا ہے 27 کی رات کو سب سے امپورٹنٹ کنسیڈر کیا جاتا ہے. تو 27 کا نمبر کیا ہے؟ میں نمبرز کا آدمی ہوں بیٹا، میں سوچ کے دروازے کھولتا ہوں. 27 7 اور 2 9 ہی کا تو ذکر کر رہا ہوں میں. پاک بی بی سیدہ کے اعداد ہے، 9 ہی کی تو کہانی سنا رہا ہوں آپ کو. اور کیا ہے؟ اور لیلۃ القدر کی نشانیاں بھی بتائی گئی ہیں. بالکل نشانی، اللہ کے نور کی اپنی نشانی. دیکھو جب بیٹا پرفیوم جو ہوتی ہے اس کی کوئی نشانی ہوتی ہے، وہ خود اپنا آپ بتاتی ہے. بالکل. سورج کا نکلنا اس کی کوئی نشانی ہوتی ہے، وہ نکل کے خود اپنا آپ بتاتا ہے. تو اللہ کا نور جب آتا ہے تو وہ اپنی نشانی خود بتاتا ہے. وہ آپ کی کیفیات آپ کے وجود پہ ظاہر ہوتی ہیں، آپ کے ہورائزن میں ظاہر ہوتی ہیں. سورہ بنی اسرائیل میں جہاں پہ اللہ کہتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ والی آیت بارکنا حولہ، ہم نے ان کے ماحول کو برکت دے دی. یہ برکت کلو گزوں میٹروں میں تو نہیں ہوتی، مٹیریل تو نہیں ہوتی، میٹا فزیکل چیز ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح وہ جو نور ہوتا ہے وہ فزیکل تو نہیں ہوتا کہ اتنے کلو نور آ گیا، اتنے گز نور آ گیا، اتنے میل کا نور آ گیا. وہ تو آپ کی کیفیت ہے، وہ تو آپ کو محسوس ہوگا. جو 5 سینسری سسٹم میں جو آپ کا جو ہے وہ محسوس کرنے کی حصہ ہے، وہ محسوس کرتی ہے نا. وہ فزیکل محسوس کرے یا میٹا فزیکل محسوس کرے. اسی طرح جب میں نے خواب کے ضمن میں ذکر کیا تھا کہ خواب کی کچھ کیفیات ہوتی ہیں جس میں اللہ بالکل رسالت مآب، قرآن پاک کی آیات یا کچھ ہوں، ان کی ایک خاص کیفیات ہے. اگر وہ نہیں ہے تو وہ سچا خواب نہیں ہے، اور اگر وہ ہیں تو پھر وہ سچا خواب ہے، پھر وہ ایز اٹ از ہے. آپ کا وجود گواہی دیتا ہے. جیسے قرآن پاک میں اللہ نے کہا تھا کہ ہم دکھائیں گے تمہیں اپنی خاص نشانیاں کھلے آسمان پہ اور خود تمہارے سینوں میں، یہاں تک کہ تم کہہ اٹھو گے انہم الحق، یہی حق ہے. یہ آپ کے وجود سے گواہی ملتی ہے. سورہ قدر اپنا ایک امپیکٹ ہے، لیلۃ القدر اپنا ایک امپیکٹ ہے. سورہ قدر کا ترجمہ کیا ہے وہ ہمیں پتہ ہے، لیکن سورہ قدر کا مطلب کیا ہے اللہ جانے، اس کا رسول جانے. لیلۃ القدر کہاں تلاش کرنی ہے وہ ہمیں پتہ ہے. لیلۃ القدر کی حقیقت کیا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، وہ اللہ جانے، اس کا کام جانے. ہم جب اپنی ڈومین سے باہر جا کے کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا بیٹا، تو پھر ہم گرتے ہیں.
ہم اپنی جو ہے وہ چیزوں کو جب نہیں دیکھتے نا تو پھر گرتے ہیں، پھر ہم جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر ہم اس کو چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر ہم گرتے ہیں۔ جب ہم قرآن پاک کو اپنی عقل سے، یعنی اللہ جس نے ہمیں عقل دی، جس نے ہمیں شعور دیا، ہم اللہ کو خود سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو جیسے اللہ قرآن پاک میں کہتا ہے تو تم کیا سمجھتے ہو کہ اللہ کو اپنی تدبیروں میں گھیر لو گے؟ ہماری کیا حیثیت ہے کہ ہم سوچ سمجھ لیں؟ ہمیں کیا پتا وہ کون ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ بس اللہ ایک اینٹی کا نام ہے کہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ ہے، بس مان لیا، ہمیں تو نہیں پتا اس کی حقیقت کیا ہے۔ اسی طرح قرآن پاک رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی آخری کتاب ہے، بس مان لیا، ہمیں تو نہیں پتا اس کا مطلب کیا ہے، وہ تو کسی کے لیے کھلے گا۔ یعنی بہت سارے صحابہ کرام میں سے 2 لوگ ہیں جن کو رسالت مآب نے مفسر قرآن کا خود خطاب دیا ہے، دونوں کا نام عبداللہ ہے، عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن مسعود، دونوں ہیں کہ جن کے بارے میں یہ روایت ہے، حدیث ہے کہ اگر تم قرآن پاک کے بارے میں کسی کے اس اشباہ کا، کسی شبہ کا شکار ہو جاؤ تو ان سے پوچھ لیا کرو، عبداللہ ابن مسعود سے پوچھ لو، عبداللہ ابن عباس سے پوچھ لو۔ تو یہ اللہ کی عطا ہے بیٹا، جس سے مرضی جو ہے وہ کرائے۔ جیسے ایک بہت بڑی پرسنالٹی ہیں آیت اللہ سید مہدی بحر العلوم، بحر العلوم، علوم کا سمندر۔ اب وہ آدمی وہ ہیں، وہ پرسنالٹی وہ ہیں جو بظاہر کسی حوزہ علمیہ کے، بظاہر کسی یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے نہیں ہیں۔ دمشق میں پاک بی بی مسافرہ شام سلام اللہ علیہا کے روضہ اطہر کے قریب ایک جو ہے وہ ان کا کوئی تنور ہے، وہاں روٹیاں لگاتے ہیں۔ حالت رویا میں یا کسی خواب میں یا کسی جگہ بی بی پاک سلام اللہ علیہا ان کی جو ہے ان کا جو ہے وہ زیارت ہوتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ بیٹا، یعنی اولاد ہے نا، سادات ہیں، تو کہتے ہیں بیٹا اٹھو اور اپنے جد کا ذکر کرو۔ ان کا بی بی میں تو پڑھنا نہیں جانتا، میں کیسے یہ علم بیان کروں؟ تو بی بی کے جو جملے ہیں انہوں نے کہا کہ تم وہاں ممبر پہ بیٹھو، ہمارا ذکر بیان کرو، زبان تمہاری ہوگی، لفظ ہمارے ہوں گے، اللہ کی عطا۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ وہ آیت اللہ بحر العلوم، سید مہدی بحر العلوم، وہ بحر العلوم کے نام سے مشہور ہوئے۔ یعنی وہ بات کرتے تھے، دنیا سنتی تھی، بظاہر تو پڑھے لکھے نہیں ہیں، بظاہر تو وہ اللہ کی عطا ہوئی، اللہ کی عطا ہے۔ اور ہمارے ہاں بھی یہی کانسیپٹ ہے نا، ہم جب خود سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہماری چیزیں جو ہیں وہ الجھتی ہیں۔ جیسے کہ ہمارے ہاں ایک کانسیپٹ ہے امی، سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناموں میں سے ایک صفاتی نام امی بھی ہے، لیکن امی کا ترجمہ ہم جو ہے وہ کرتے ہیں، میں تو ڈرتا ہوں بیٹا، سیدھی سی بات ہے۔ میں نے جب قرآن پاک پڑھا تو مجھے قرآن پاک کی ایک آیت نے یہ کہا کہ نام بھی سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایسے نہیں لینا جیسے آپس میں ایک دوسرے کا نام لیتے ہو۔ وہ قرآن پاک میں آیت ہے، سورہ الحجرات کی پہلی 5 آیتوں میں سے ایک آیت ہے کہ سرکار کا نام بھی ایسے نہیں لینا جیسے آپس میں ایک دوسرے کا نام لیتے ہو، تمہارے اعمال ضائع کر دوں گا اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ اعمال ضائع ہو جائیں اور خبر ہو جائے کہ اعمال ضائع ہو جائیں گے تو انسان توبہ کر لے گا نا، معافی مانگ لے گا، بالکل ایسے اللہ کہتا ہے خبر بھی نہیں ہونے دوں گا، تمہیں توبہ کی توفیق نہیں دوں گا۔ رسالت مآب کے بارے میں اللہ اتنا پوزیسو ہے، قدم سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم سے آگے نہیں بڑھانا، آواز سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین کی آواز سے اونچی نہیں کرنی، ٹھیک ہے؟ کوئی نام بھی ان کا ایسے نہیں لینا جیسے آپس میں ایک دوسرے کا نام لیتے ہیں۔ تو مجھے تو بیٹا ڈر لگتا ہے، میں اس لیے رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتا ہے وہ ڈرتا ہوں۔ لیکن سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کی زندگی کو سمجھیں، پڑھیں تو ہمیں جو ہے وہ صرف وہ چیزیں نظر آتی ہیں نا جو ہم اپنے عقل، شعور، وجدان کے مطابق سمجھ سکتے ہیں، اسے زیادہ تو نہیں سمجھ سکتے۔ ایسے تو ہم کیسے دعویٰ کریں گے کہ ہم رسالت مآب کی ہر چیز کو جانتے ہیں؟ یہ بات اور جب رسالت مآب کی ہر چیز کو نہیں جانتے تو رسالت مآب سے جڑی ہوئی ان کی سنت کو، ان کی جو ہے وہ ارد گرد کے لوگوں کو، ان کے اہل بیت کو، ان کے صحابہ کرام کو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ پھر ہم ان کے اوپر جو ہے وہ شک شبے کا شکار ہوتے ہیں، پھر ہم ان کے لیے لڑتے ہیں کہ جی شیعہ نے انج کیا ہے، سنیہ نے انج کیا ہے۔ ایسے ہی ہے۔
تو میں نے جب فقہ کی ایک دفعہ بات کی تھی تو میں نے عرض کیا تھا کہ جو میری ریسرچ یا چھوٹی موٹی جتنی بھی ہے، سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری پردہ کرنے کے 263 سال یا 233 سال کے بعد پہلی فقہ ایوالو ہوئی ہے. تو 263 سال کے بعد اگر پہلی فقہ باقاعدہ ایوالو ہوئی ہے، باقاعدہ فقہ جس میں وہ ساری عبادات یہ وہ سارا کچھ تھا، تو 263 سال نعوذ باللہ کیا دین ناقص رہا ہے؟ دین تو پہلے دن سے کامل تھا. جب باقاعدہ فقہ ایوالو نہیں ہوئی تھی، دین تب بھی دین تھا. ایسے ہی ہے. تو پھر جو ہے ہم اس کی بنیاد پہ آپس میں اتنا کچھ کرتے کیوں ہیں؟ دین تو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، ان کا کلمہ پڑھا، ان کے کہے پہ عمل کیا. ایسے ہی ہے. جن سے انہوں نے محبت کی ان سے محبت کی، جن سے انہوں نے دشمنی کی اس سے دشمنی کی. ایسے ہی دین تو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ کونین کی ذات ہے، اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں. اور جیسے علامہ صاحب نے کہا تھا کہ بے مصطفیٰ بے رسان خیش را کہ دین ہما اوست. علامہ اقبال کو ہم نے اپنی سوسائٹی سے نکال کے بڑا ظلم کیا اپنے بچوں پہ. بے مصطفیٰ بے رسان خیش را کہ اپنے آپ کو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس تک پہنچاؤ. دین ہما اوست، دین صرف اور صرف ان کی ذات ہے. اگر بے او نہ رسیدی، اگر تم ان تک نہیں نہ پہنچتے تمام بو لہبیست، پھر جو کچھ بھی کر لو وہ ابو لہبی ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. تو بیٹا یہی ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ جو لیلۃ القدر ہے اس کا راز یہ ہے کہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری، ان کے گھر سے وفاداری، جس نے ان سے وفا کی، جس نے ان سے دوستی کی اس سے دوستی، جس سے انہوں نے دشمنی کی یا جس نے ان کے گھر سے دشمنی کی اس سے دشمنی. مجھے تو یہی سمجھ آتا ہے. اور لیلۃ القدر جو ہے وہ بیسیکلی نور ہے. تو وہ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ دن چڑھ جائے گا تو وہ جو ہے وہ رحمت کا نزول کٹ جائے گا، وہ چلتا رہتا ہے، پہم چلتا رہتا ہے.